تحفظ دین کا کارواں رواں 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 تحفظ دین کا کارواں رواں رواں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إلى آخر الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، حفاظ اعظام اور سامنے بیٹھے ہوئے شمع نبوت کے پروانوں، نوجوانوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کے موجودہ حالات کے عنوان پر ایک جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس عظیم الشان شخصیت کو ہم سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ ہمارے درمیان آئے تو بیچ کی جو خلا ہے وہ خلا کو پور کرنے کے لیے 10 منٹ کے لیے اور بعد میں آپ کے آنے تک اور ہمارے محترم علماء کرام کے بیانات ہو گئے، جب تک کہ آپ اطمینان سے بیٹھے آپ انشاءاللہ ثواب سے محروم نہیں رہیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا میں جب تشریف لائے تو آپ کے آنے سے پہلے 500 برس کا زمانہ ایسا گزرا ہوا ہے جس میں کوئی انسانوں کو سمجھانے والا نبی نہیں آیا۔ آپ علیہ السلام کی اس دنیا میں پیدا ہونے کے وقت سے لے کر آپ کے اوپر کا جو زمانہ ہے وہ 500 برس کا ایسا ہے کہ اس میں کوئی پیغمبر اور نبی اللہ نے اس دنیا میں نہیں بھیجا۔ اس وجہ سے دنیا اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو بھول چکی تھی، اللہ کو فراموش کر چکی تھی، اچھائیوں کو انہوں نے بھلا دیا تھا اور اچھائیوں کی جگہ برائیوں نے جنم لے لیا تھا۔ ہر ایک کو برائی اور ہر ایک کو شر اور ہر وہ کام جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کام یہ دنیا کرنا اس نے چالو کر چکی تھی۔ شراب کا پینا، جوا کا کھیلنا، یہ تو آج بھی عام ہے، لیکن اس زمانے میں وہ عروج پر تھا۔ جوا میں اپنی عورتوں کو ہرا دینا، ہر جانا، جوئے اور سٹے میں اپنی بیویوں کو لگا دینا، بیچ دینا، معمولی باتوں پہ ہزاروں سال جھگڑوں کا کرنا، یہ ان کی عام عادت تھی۔ مگر ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ یہ دن جو ہم آپ دیکھ رہے ہیں، آپ علیہ السلام کہ یہ برکت ہے، آپ کی وجہ سے اس دنیا اور کائنات کو سجایا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے اس نظام کو بنایا ہے۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔
اور نبی علیہ السلام کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کامل کا جزو قرار دیا کہ آپ علیہ السلام سے سچی اور پکی محبت کا کرنا یہ ایمان کی جزو شرط اول ہے. یہ شرط جب تک پوری نہیں ہوگی، یعنی آقا سے جب تک ہم سچی پکی محبت نہیں کریں گے، جب تک کہ ہمارا یہ ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو تم اس وقت تک سچے پکے مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم کو تمہاری خود کی جان مجھ سے زیادہ پیاری نہ، یعنی تمہاری جان بھی میرے مقابلے میں ہے، تمہاری اولاد بھی میرے مقابلے میں ہے، تمہاری بیویوں کی محبت بھی میرے مقابلے میں ہے. سب چیزوں کی محبت ایک طرف اور میری محبت یہ سب سے اونچی جگہ پر، سب سے اعلیٰ پیمانے پر ہونا چاہیے. جب دو محبتوں کا ٹکراؤ ہو، ماں باپ تو فطری محبت اولاد سے کرتے ہیں، مگر جب نبی کی محبت اور مخلوق کی محبت ٹکرا جائے، اس وقت میں اگر آدمی اولاد کی، بیوی کی اور مال و دولت کی محبت کو قربان کر دے اور نبی کی محبت کو آگے کر دے، اس کو کہتے ہیں نبی کی محبت کا دل و دماغ میں سما جانا. اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے آپ کی محبت اور آپ سے پیار کو اور آپ سے لگاؤ کو اپنی زندگی کا جزو بنا دیا تھا. آپ علیہ السلام سے ایسی محبت صحابہ کرام کرتے تھے اور صحابیات کرتے تھے اور بچے بوڑھے جوان جو کرتے تھے کہ اس سے زیادہ محبت وہ کسی سے بھی نہیں کرتے تھے. آپ نے ہزاروں واقعات سنے ہوگے. حضرت زید اسنا یہ صحابی رسول ہیں، ان کو جب جنگ احد میں پکڑ کر لایا اور جب ان کی موب لانچنگ کرنے کے لیے ان کو پکڑ کر رسیوں سے باندھ کر درختوں سے پتھر اور نیزوں سے مارنے کے لیے ان کو گراؤنڈ پر لایا گیا. یہ مکہ کی سب سے پہلے موب لانچنگ تھی جن کو کھمبے سے رسیوں سے باندھا گیا، اور اس کے بعد راستے میں جب آپ کو لے جایا جا رہا ہے تو ابو سفیان کہتا ہے کہ اے زید بن اسنا، اے زید ایک بات سن، اب تجھے تو قتل کرنے لے جایا جا رہا ہے، اب تو مرنے والا ہے. اگر تو یہ چاہے کہ تیری جگہ پہ محمد ہو اور تو اپنے بال بچوں میں چھوڑ دیا جائے اور تیری جگہ پہ ہم محمد کو لا کر قتل کر دے باندھ کر، تو تجھے کیسا لگے گا؟ تو قربان جائیے. زید بن اسنا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ابو سفیان ایک زید نہیں، دو زید نہیں، ایسے ہزاروں زید بھی آ جائے اور ان کی قربانی دے دی جائے، ان کا قتل کر دیا جائے، اس کے باوجود بھی میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میرے پیارے آقا کو ایک کانٹا بھی چبھے. ایک کانٹا بھی چبھنا میں میرے محبوب کو گوارا نہیں کر سکتا ہوں، تو میں میری جگہ پر میرے آقا کو قتل کرنا کیسا گوارا کر سکتا ہوں؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. یہ محبت تھی. ہزاروں صحابہ جنگ احد میں اپنے جسموں پہ نیزے کھا رہے تھے مگر حضور کو تکلیف نہ پہنچے اس کا خیال رکھ رہے تھے. آپ نے سنا ہوگا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو زوجہ رسول ہے، یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے. جب ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر میں آیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بن چکی ہے. جب یہ گھر میں بیٹی کے آیا تو بیٹی نے دیکھا کہ باپ گھر میں آ رہا ہے، تو باپ جب گھر میں آنے کے قریب ہوا تو ظاہر بات ہے کہ بیٹی نے اس بستر کو لپیٹ لیا اور گنڈال کر رکھ دیا. تو ابو سفیان کہتا ہے کہ بیٹی تم نے بستر کیوں گنڈال دیا، کیوں لپیٹ دیا؟ کیا بات ہے کہ میں بستر کے قابل نہیں ہوں، یعنی میرا مقام بڑا ہے اور بستر ہلکا ہے اس لیے تو نہیں لپٹا تم نے؟ تو بیٹی نے جو جواب دیا، جو زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ام حبیبہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے مگر ابو سفیان کی بیٹی ہے، اس نے کہا کہ ابا جان یہ آقا کا بستر ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا پاکیزہ بستر ہے، یہ بستر پر
تمہاری بیٹھنے کے وقت نہیں ہے، یہ پاکیزہ بستر ہے، اور تم مشرک اور نجیس ہو عقیدے کے اعتبار سے، تم میرے آقا کی جگہ پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہو، اگرچہ کہ تم باپ ہو، اس لیے میں نے بستر کو لپیٹ کر رکھ دیا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ صحابہ کی عظمت تھی، یہ صحابہ کا مقام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اے لوگوں، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی اور تمہاری دھن و دولت اور تمہاری تجارت اور تمہاری وہ حویلیاں مساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ سب مال، دولت، عزت، آبرو، سب چیزیں، یہ سب ایک طرف، اور اس سے بڑھ کر تمہارے دل میں جب تک اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اللہ کے راستے میں محنت کی محبت نہیں ہوگی، جب تک کہ تم سچے پکے مومن نہیں ہو سکتے۔ اور اگر محبت اللہ کے رسول کے محبت کے مقابلے میں اگر تم نے ان کو ترجیح دی تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں تم فاسق ہو، تم فاجر ہو، اور پھر ایسی حالت میں تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اس لیے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں وہ خامی تو سب کچھ پھر نامکمل ہے۔ لہٰذا محبت نبی کو اپنے دل میں جگہ دیجئے، نبی کو بھی مانیے، نبی کی بھی مانیے، نبی سے پیار کیجئے، نبی کی باتوں پر عمل کیجئے، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت ہماری کامیاب ہے۔ یہ چند باتیں کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وما توفیق الا باللہ۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ مدارس اور مکاتب والوں کے لیے خوشخبری، مفتی عربین ڈریس، عربی جبہ، شایا، توب اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ، سالانہ پروگرام میں انعامات دینے کے لیے ایک انوکھی چیز، انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ مفتی عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا۔ آن لائن دارالعلوم فاروقیہ انٹرنیشنل 11 سال پرانا آن لائن ادارہ۔ آئیے اب اپنے چھوٹے بڑے اور گھر کی خواتین کو گھر بیٹھے آن لائن تعلیم حاصل کرا سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں آن لائن ناظرہ، حفظ و تجوید، اردو، عالمہ کورس، ترجمہ قرآن کورس، حدیث کورس، صراط مستقیم کورس وغیرہ بہت سے کورسز ہیں۔ تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 7860617983۔ تحفظ دین میڈیا کی لاجواب کوشش، نیکسٹ میسج اب نئے انداز میں، جہاں آپ دیکھ سکیں گے ایمان و عقیدے کو مضبوط کرنے والے دلچسپ کارٹونز کا ایک نیا سلسلہ۔ ہم لے چلیں گے آپ کو کارٹونز کی ایک خوبصورت دنیا میں۔ کفریہ اور شرکیہ کارٹون سے اب ملے گا چھٹکارا۔ اب ہوں گے اور بھی دلچسپ اور مزیدار سلسلے۔